موجود سامنے کا پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آنے والی شب وہ مبارک شب ہے کہ جس کی کتنی بھی خوشیاں مناؤ اتنا ہی کم ہے، کیونکہ گویا کہ ہمارے پاس آج جو ایمان کی دولت ہے یا قرآن مجید جیسا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور خانہ کعبہ جو ہمارے پاس قبلہ ہے، نماز جیسی عبادت ہے، یہ تمام کے تمام اس بابرکت ذات کے صدقے میں ملا ہے جو آج کی رات تشریف لائے۔ معزز صاحب کرام، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ و عرفہ تمام کمالات جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مالک کل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا دیا۔ تو گویا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اس پر اختیار چلتا ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات تشریف لائے۔ معزز صاحب کرام، آج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی اس دنیا فانی میں آپ تشریف لائے ہیں۔ تو ولادت یعنی آپ کا پیدا ہونا، تشریف لانا، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج سے 1450 سال پہلے وہ وقت میں جب رات ختم ہو رہی تھی اور صبح صادق کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ تو اب ولادت یہ نام ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ذہنوں کو معلومات کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا اصل جو نام دیا جاتا ہے وہ عید الاعیاد کہتے ہیں، یعنی عیدوں کی عید کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جشن ظہور نور کہا جاتا ہے۔ ظہور نور یعنی آج آنے والی رات جو ہے وہ رات ہے جس میں نور ظاہر ہوا، نور کا ظہور ہوا، یہ کہا جاتا ہے۔ اب آج سے 1450 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو کیا اس سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یا تذکرہ ہوتا تھا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں کہیں موجود تھے؟ تو مولوی صاحب نے کرام ایک بات یہ جان لیجئے کہ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، نیک پاک باز ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، تو اس کو دنیا سے زیادہ خوبصورت چیز جنت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور کہا گیا کہ جنت کی خوبصورتی ایسی ہے کہ کوئی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے کہ آخر جنت کی خوبصورتی کیسی ہے، کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ جنت کیسی ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ اس جنت کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو خوبصورتی عطا کی گئی، اس جنت کو مزین کیا گیا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے۔ کہا گیا ہے کہ جنت کے جتنے درخت ہیں، ہر درخت کے ہر پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، ہر پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ تو گویا کہ جنت کب بنی؟ تو ہزاروں سال پہلے، جب آدم علیہ السلام سے پہلے جنت بنی گئی۔ اسی لیے تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنا کر، پتلا بنا کر، روح پھونک کر جنت میں بھیجا، یعنی جنت پہلے سے موجود تھی۔ تو جنت میں درخت بھی موجود تھے، تو اس درخت کے پر جو پتے تھے، ان پتوں پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ تو گویا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال پہلے آپ کو دنیا میں بھیجا، تو اس سے پہلے اللہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کی مرضی تھی اور اللہ کے علم میں، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ کا نام مبارک جنت کے ہر پتے پر تھا۔ اب پھر اس کے بعد جنت بہت خوبصورت چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جنت میں خوبصورت چیزوں میں سے بھی خوبصورت چیز کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ جنت میں خوبصورت چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے وہ حور ہے۔ جنت میں حور ہے فرمایا۔ حور کو کیا ہے؟ تو وہ کہا کہ اگر کوئی جنت کی حور اگر آسمان سے جھانکے تو زمین کے تمام مرد اور بچے جو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے، اتنی خوبصورت ہے۔
تو اس کو خوبصورت کا اللہ تعالیٰ اس خوبصورت مخلوق کو خوبصورتی کیسے بخشی؟ تو کہا گیا کہ ہر حور کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ محمد، نام محمد لکھ دیا، نام محمد لکھ دیا۔ تو گویا کہ بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنت بہت خوبصورت ہے، تو اس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ اضافہ کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک درخت کے ہر پتے پر لکھا۔ حور خوبصورت ہے تو ان کی خوبصورتی میں اضافہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں کی آنکھوں میں لفظ محمد لکھا۔ اب پھر اس کے بعد پھر غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ اب اس سے پہلے جو زمانہ تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد بہت سارے بیچ میں لوگ آئے۔ یہ تمام کے تمام جو لوگ آئے، آخر ان میں کوئی کیا کافر یا مشرک بھی تھا؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اتنا اعزاز بخشا کہ جنت کے پتوں پہ نام لکھا، جنت کے پتوں پہ نام لکھا، اور پھر جو ہے سو حوروں کی آنکھوں میں نام لکھا۔ تو غور کیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظام نے کیا، کیسا جو ہے سو اللہ تعالیٰ بندوبست نہیں کیا تھا ہوگا۔ غور کیجئے، نام مبارک کے لیے اتنا خوبصورت بنایا کہ آنکھوں میں پاک آنکھوں میں رکھا اور پاک جنت میں رکھا، تو پھر کسی ناپاک سلم یا ناپاک رحم میں اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو قرآن مجید اس کا اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن مجید کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ شعراء کی آیت مبارک ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہا ہے۔ کیا شان ہے؟ کہ شان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک درمیان میں مسلمان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، نہ کوئی کافر تھا، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجداد میں، دادا پردادا سگردادا میں جو بھی تھے، کوئی کافر یا مشرک نہیں تھا، بلکہ تمام کے تمام مسلمان تھے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اے حبیب آپ کا تبدیل ہونا، آپ کا بدلتے رہنا، ایک مقام سے دوسرے مقام، پردادا سے پردادی، پردادی سے دادا، دادا سے دادی، جو شروع سے جو چلتے آ رہا ہے وہ تمام لوگوں میں تبدیل ہوتے رہنا ہم دیکھ رہے تھے۔ کس کے درمیان؟ تو کہا فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے درمیان میں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سجدہ کرنے والے، اب سجدہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے نماز میں سجدہ اہم عبادت ہے، اور عبادت کس کی قبول ہوتی ہے؟ مسلمان مومن کی۔ مسلمان کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر وہ اپنے پیر کے انگلی، گھٹنے اور ہاتھ، ناک، پیشانی اگر زمین پر لگا رہا ہے، لگا کر جیسے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ عبادت ہے، تو نہ تو اسے سجدہ کہتے ہیں نہ تو عبادت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ سجدہ نماز میں جو ہوتا ہے یا نماز کے علاوہ سجدے تلاوت ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو جو مسلمان ہوتا ہے اس کا ہی وہ سجدہ ہوتا ہے اور اس کا سجدہ قابل قبول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ تبدیل ہونے والوں میں، بدلنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے درمیان میں جو آپ ایک کے بعد ایک کے پاس آ رہے تو ہماری نگرانی، ہماری اور حفاظت میں آپ آ رہے تھے۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آدم علیہ السلام سے لے کر جو سرکار کے دنیا میں تشریف لانے تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اور یہ تمام کو ایمان کی دولت سے کیوں مالا مال فرمایا؟ صرف سرکار کے صدقے میں، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہا کہ جو نام مبارک جب جنت میں رکھا، حوروں کی آنکھوں میں رکھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاک رحموں میں اور پاک صلبوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ کر جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس کے بعد پھر معزز صاحب اکرام غور کیجیے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے دعا کیے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیسے جانتے ہو؟ تو کہا کہ جب میں عرش پر دیکھا تو آپ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، جہاں جہاں آپ کا نام تھا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، تو میں جان گیا کہ یہ آپ کا معزز بندہ ہے، یہ کوئی آپ کا معزز ہے، اسی لیے آپ نے جیسے آپ کے نام کے ساتھ رکھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام اس بات کو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، سب سے پہلے میں نے ان کو پیدا کیا، وہ آخری نبی ہوں گے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں دنیا ہی کو نہ بناتا،
اگر وہ نہ ہوتے تو میں دنیا ہی کو نہ بناتا. تو گویا کہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمائی. اس کے بعد آپ کے صدقے میں تمام عالم کو پیدا فرمایا، آپ کے صدقے میں. اس لیے حضرت محدث دہلوی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا میرے نور سے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا میرے نور سے. اب اس کے بعد جب وہ نور کو اللہ تعالیٰ کا جو روایتوں میں آتا ہے تو اب وہ نور جیسے اللہ تعالیٰ کا طواف کر رہا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھا جب تک اللہ نے چاہا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس نور کے صدقے میں تمام عالم کو پیدا کیا، تمام دنیا کو پیدا کیا. اب اس کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی شرف حاصل کیا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، کہ اللہ تعالیٰ بلد یعنی شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے. قسم ہے شہر مکہ کی، شہر مکہ کی قسم ہے. اب شہر مکہ کیا ہے؟ تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے جو تعظیم والا ہے. پھر اس کے بعد وہاں پر جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی وہاں پر آمد ہوئی تھی. اس کے بعد جیسے مقام ابراہیم ہے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد جنت المعلیٰ ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس لیے میں یہ قسم کھا رہا ہوں کہ وہاں پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ، کہ آپ وہاں پر موجود ہیں اس شہر میں، بلد میں، تو اس لیے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتا ہے؟ جو چیز اللہ کے پاس ایک بڑا مقام رکھتی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس عزت والی ہے، جو بڑا مقام رکھتی ہے. تو وہ مقام خانہ کعبہ شہر مکہ وہ معزز و محترم کیوں ہوا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر قیام فرمانا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ولادت ہونا. تو وہاں پر ولادت ہوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھا کر بتا دیا کہ اب یہ شہر دیگر تمام شہروں سے بڑا شہر ہے. اس لیے کہ اللہ نے قسم کھائی، اور اللہ نے جب قسم کھائی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے قسم کھائی تو گویا کہ وہ اب ایک مکرم اور معزز محترم شہر ہو گیا. اب اس سے بڑا شہر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شہر سب سے بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. اب اس کے بعد پھر محدثان اکرام ایک صحابہ رسول نے پوچھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، بتاؤ کہ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایسا کوئی نیک عمل نہیں کیا، ویسے میں نے تو میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے بس اس کے ساتھ ہی تیرا حشر ہوگا. کل حشر کے میدان میں تو اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک عربی یعنی گاؤں والے اسی حدیث مبارکہ کو، اسی واقعے کو وہ اپنے انداز میں لکھتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک صحابی آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئی؟ تو پوچھا رسول اللہ نے تم نے قیامت پوچھ رہے ہو تو پھر قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ تو صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس نہ تو نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ تو روزوں کی کثرت ہے، نہ تو میں زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ دینے کی میری حیثیت ہے، میں اہل صاحب نصاب بھی نہیں ہوں، اور پھر کوئی دیگر اعمال نیک اعمال میرے پاس نہیں ہے، لیکن بس ایک چیز میرے پاس ہے، وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے تو کل حشر کے میدان میں میرے ساتھ ہی تم اٹھاؤ گے، میرے ساتھ ہی تمہارا فیصلہ ہوگا، میرے ساتھ ہی تم اٹھو گے. تو اس کے بعد پھر اب اس کے آگے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تم کو پیدا کیا، تم کو پال رہا ہے، تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، پھر تم زندگی دیا، تمہیں موت دے گا، قبر میں بھی اللہ نے چاہا تو آرام دے گا، پھر اس کے بعد جنت دے گا. یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ احسان پر احسان، احسان پر احسان کر رہا ہے، اسی لیے اللہ سے محبت کرو. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کے خاطر مجھ سے محبت کرو، اللہ کے خاطر مجھ سے محبت کرو. جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا اور اللہ اس سے محبت کرے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا مجھ سے محبت کرنے
مجھ سے محبت کرنے کی علامت اور نشانی پہچان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے کی علامت پہچان اور مجھ سے محبت کرنے کی نشانی کیا ہے؟ جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم الحمدللہ جشن منا رہے ہیں، میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کا دن ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر جب عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں ملتا ہے، اور حشر کے میدان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہمارا فیصلہ ہوگا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد معزز صاحب اکرام، آپ دیکھیے کہ آج کی رات جو ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ آج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو گویا کہ قریش اہل مکہ نے دیکھا کہ 3 دن تک خانہ کعبہ جھومتا رہا، 3 دن تک خانہ کعبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھکا ہوا تھا، 3 دن تک جو سو اس طرف اس جانب جو سو اس کا رخ جھکا ہوا تھا۔ تو گویا کہ تمام اہل اسلام، تمام مسلمان جس کو اپنا کعبہ بنائے ہوئے، جس کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے، وہ کہاں جھکا ہوا ہے؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکا ہے۔ اور پھر یہ کون فرما رہے؟ یہ آپ ہم نہیں، وہ صحابہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائے، وہ صحابہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھایا، انہیں سکھایا، تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ 3 دن تک اس طرف جھکا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد معزز صاحب اکرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں 2 چچاؤں نے ایمان لایا۔ ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں جن کی شہادت ہوئی اور جن کی شہادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غمگین کر دیا تھا۔ دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑی عمر پائے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک بھی موجود تھے، آپ تب تک بھی موجود تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کمسنی میں تھے، چھوٹے سے تھے، آپ جھولے میں تھے، تو میں جب آپ سے ملاقات کے لیے آیا، جب میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تو میں دیکھ کر تعجب کیا کہ آپ آسمان کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں، اور آپ جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند اس طرف ہٹ جاتا ہے، چاند جس طرف آپ جیسو اشارہ کرتے ہیں چاند اس طرف پلٹ جاتا ہے، اس طرف ہٹ جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اے چچا جان، میں اس سے باتیں کرتا، وہ مجھ سے باتیں کرتا، میں اس سے باتیں کرتا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے بہلاتا۔ تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ جن کے کھلونے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق چاند ستارے جن کو ہم دیکھ کر جیسو سوائے دیکھنے کے کچھ کر نہیں سکتے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھے۔ اور پھر اس کے بعد معزز صاحب اکرام، اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات کرو تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی، بڑی صاحبزادی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، اور ان کے شوہر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے جو 10 صحابہ کو جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ابتدائی دور میں ہی ایمان لائے، شروع ہی میں ایمان لائے تھے۔ تو وہ ان کے زوجہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں فرمایا کہ میں جس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوں، یعنی آپ منبر پر ٹھہرے ہوئے تھے، کہا کہ یہاں سے میں نے اللہ کی تمام مخلوقات کا نظارہ یہاں سے کر لیا، تمام جیسو عالمین کا نظارہ میں یہاں سے کر لیا، اور جیسے ہر جگہ کو یہاں ٹھہر کرتے ہوئے میں دیکھ لیا، یہاں تک کہ میں نے یہاں پر ٹھہر کر جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور میں یہاں پر ٹھہر کر صرف دیکھا ہی نہیں ہوں بلکہ آسمان چرچراتا ہے اس کو بھی میں نے سن لیا، اس کو بھی میں نے سن لیا ہے۔ تو گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ اختیار، اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دیا تھا، وہ طاقت دیا تھا کہ بس اللہ نے جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ایک تو
اللہ تعالیٰ نے سرکار کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو پھر اس کے بعد دوسرا سرکار کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے ڈرانے والا بھی بھیجا ہے، ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ تو جب ہوتا کیا ہے کہ جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے وہاں تک کہ ہمیں علم ہونا چاہیے، جہاں تک ہمارا کام ہوتا ہے وہاں تک کے بارے میں معلومات اور ہمارا اختیار ہوتا ہے، وہاں تک ہمارا اختیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک انسپکٹر رہتا ہے کہ اس کی حد کہاں تک ہے، تو وہاں تک وہ تمام حدود کے بارے میں اسے معلومات ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے گویا کہ۔ ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کا رب بنایا، اور پھر اس کے بعد تمام عالمین کے لیے پھر ڈرانے والا بھی بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، تمام عالمین کو نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد کہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ آواز بھی سرکار دو عالم سن رہے اور وہ دیکھ بھی رہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب اکرام، آنے والی رات وہ ہمارے لیے اس لیے جشن کی رات ہوتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منایا اور اس کا تذکرہ کیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے پر جو اگر ہمارا ایمان ہے، اور یہ بات ہم خود سے سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ نہیں سکتے، جب ہم اس آیت مبارکہ کو لے کر علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو بزرگ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل و برحمہ، دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، ایک فضل کا، دوسرے رحمت کا۔ اور یہ دونوں چیزیں قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، تو رحمت سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے حبیب اللہ نے آپ پر بڑا فضل فرمایا، یعنی سب سے زیادہ فضل فرمایا، جو فضل والے ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے فضل پر اور جیسے رحمت پر خوشی منانا ہے، اسی لیے جیسے خوشی مناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اب یہ خوب چرچا کرو، چرچا کیسے کرے؟ تو ایسے ہی چرچا کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوس نکالے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سو خیر کے کام کرے، یہ چرچا کرنا ہے۔ تو اب نعمت، رحمت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اور پھر جو فضل بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اب اس کے بعد نعمت کیا ہے؟ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ تو یہ ذکر کرنا، اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت تمہارے پاس آنے سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے، جب وہ نعمت آ چکی تو اس کے بعد تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اب یہ نعمت کون سی ہے؟ تو علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جان کے دشمن تھے اور مخالف تھے، اور جیسے گویا کے بار بار تلوار نکالتے تھے، وہ صحابہ ایک ہی صف میں ٹھہر گئے، وہ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ہی صف میں ٹھہر گئے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرے صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو اس طرح آپس میں محبت ہو گئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو گئی۔ اسی لیے اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کو یاد کرو، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ تم اس بات کو بھی جان لو کہ تمہارے جو معاملات تھے اس کی وجہ سے تم دوزخ کے کنارے پر تھے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تم دوزخ کے کنارے تھے، بس گرنے ہی والے تھے کہ وہ اللہ کی نعمت، وہ نبی آخر الزمان، وہ خاتم النبیین آ کر تمہیں بچا لیا، ورنہ تم دوزخ میں گر جاتے۔
ورنہ تم دوزخ میں گر جاتے. تو تمہیں دوزخ سے بچانے والے جو ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نعمت کا ذکر کرو, اس نعمت کو یاد کرو. تو ویسے تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جو سو صلاۃ السلام میں پڑھتے ہیں, یہ تمام وقت یاد کرتے ہیں, لیکن جب خاص میلاد کا دن آتا, میلاد کا مہینہ آتا ہے, تو ہمارا جو یاد کرنا اور ہمارا جو جشن منانا ہوتا ہے, اس میں ہم جو سو اپنے دلوں کو تقویت پہنچاتے ہیں. دلوں میں جو گرد آلود ہو جاتا ہے دل, اس کو ہم صاف کرتے ہیں. کیوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے, تذکرہ ہوتا ہے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جب رحمت نازل ہوتی ہے تو اس رحمت کی وجہ سے ہمارے دلوں کا میل دور ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہے وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد مودی صاحب کرام ہم دیکھتے ہیں کہ جو جشن منانا, جو جلوس نکالنا وغیرہ کا مسئلہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جلوس میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, جیسا ٹرافک جام وغیرہ ہوتی ہے, اور بہت سارے جب نوجوان بچے نکالتے ہیں تو آواز وغیرہ پکارا کرتے ہیں. تو پھر کیا اس کی وجہ سے جلوس بند کر دینا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کی جو صاحب سمجھ لوگ ہیں, ان لوگوں کی خاموشی ایسے نوجوان بچوں کو جو سو بے قابو کر دیتی ہے. اگر جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو صاحب سمجھ لوگ ہیں, اگر وہ اپنی نگرانی میں اگر یہ کام کرے تو وہ لوگ بھی قابو میں رہتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو صاحب سمجھتے ہیں, یا جو اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں, یا جو انسانیت کے گرویدہ ہے, انسانیت کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں, روزانہ ٹرافک جام ہوتی ہے, ان کو اس پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا ہے. سیاسی جو جلوس نکلے تو اس پر اعتراض نہیں ہوتا. جب میلاد کا جلوس نکلے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ تکالیف جب نظر نہیں آتے. اب اگر واقعی یہ تکلیف ہو رہی ہے تو جو صاحب سمجھ لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری پر جو سو ایسے لوگوں کو لے کر چلے تو وہ بھی قابو میں رہتے ہیں, لیکن اس جانب توجہ نہیں دیتے. ارے بھائی ہمارا تو معاملہ کیا ہے, اب ہمارے اپنوں کا معاملہ کیسا ہے کہ سال بھر تک گھر کے باہر کی لائٹ کھلی رکھتے, لیکن آج کے دن وہ لائٹ بند کر دیتے. وجہ سمجھ میں نہیں آتی. وجہ آخر وجہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہمیں ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایک حد مقرر کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے روزے میں حد مقرر کر دیا, اب جب جشن منانے کا معاملہ آیا, خوشی منانے کا معاملہ آیا, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ خوشی مناؤ. تو اب جو جیسا خوشی منا رہا ہے, اگر اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے, کوئی جیسو قابل اعتراض کام نہیں ہے, کسی کو دل آزاری نہیں ہے, کسی کی تکلیف نہیں ہو رہی, کسی کو جو سو, اب کوئی ظاہر سی بات ہے, اب بعض اوقات کیا ہو رہا ہے کہ اذان سے بھی کسی کو تکلیف ہو رہی, تو یہ تو ان کے آمدن جو سو ظلم ہے, آمدن وہ ظلم کرنا چاہ رہے کہ اذان سے تکلیف ہو رہی. تو ایسے لوگوں کا چھوڑ کے اگر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے تو اس پر جو سو علماء کرام اجازت دیے ہیں, اور جو سو پھر اس میں شامل بھی ہونا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ والوں کی, نیک بندوں کی اور ملائکہ کی سنت ہے کہ جلوس میں شامل ہونا. تو اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں. اور پھر 2 دن پہلے آپ حضرات کے سامنے جو بات رکھے تھے کہ آثار مبارک یا آثار مبارک کی زیارتیں کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کو تقویت پہنچتی ہے. اور پھر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کل ایمان کیا ہے؟ مکمل ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ایمان کا حصہ نہیں ہے, بلکہ مکمل ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آثار مبارک کی زیارت کرنا, وہ ہمارے ایمان کو تقویت پہنچاتی ہے. اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ وہ اجر و ثواب کے لیے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, سب ہے. وہ محبت کا کام ہے, اور محبت میں کو تولا نہیں جاتا, محبت کو تولا نہیں جاتا, اور محبت کا معاوضہ نہیں لیا جاتا کہ بھائی ہم آثار مبارک کی زیارت کریں, اس کا ہمیں اتنا اجر و ثواب ہونا, ایسا نہیں. بلکہ محبت میں کام جو کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ محبت ہی میں دے گا, جو دے گا اللہ اپنے اختیار سے محبت ہی میں دے گا. تو اسی لیے اگر جلوس میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. شامل ہونا کوئی نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ جو سنت واجب فرض نہیں ہے, لیکن اگر شامل ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں آثار مبارک کی زیارت ہو رہی ہے, ان آثار مبارک کی زیارت کر لینا اور اس کا دیدار کر لینا. جس طرح میں نے کہا تھا کہ آل موسیٰ و آل ہارونا سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ ہمارے جسم کا بال بھی حصہ ہوتا ہے, ہمارے جسم کا بال بھی ہمارا ہی حصہ ہوتا ہے. وہ گویا کہ جسم کا ایک چھوٹا سا ہی صحیح وہ ٹکڑا ہوتا ہے. تو اب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نسبت ہو گئی اس کو, تو جیسے وہ بھی ہمارے لیے باعث سے برکت ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کون سا آثار مبارک صحیح ہے, کون سا غلط ہے, اس بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے.
اس بارے میں ہمیں جو ہے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ نسبت ہو گئی کیونکہ سرکار نے بتا دیا، میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ بات رکھا کہ خانہ کعبہ کو جب فتح کر لیا گیا تھا تو 3 تصاویر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 تصاویر کو چھوڑ کر تمام مورتیوں کو توڑ دیا۔ وہ 3 تصاویر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران سے دھویا، زعفران سے جیسے اسے صاف کیا، عام پانی سے نہیں، عام پانی یا کوئی وہ نہیں، بلکہ زعفران منگایا۔ اور زعفران کیا ہے؟ ایک خوشبودار چیز ہے، خوشبودار چیز سے اسے دھویا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ ان تینوں تصویروں کا تعلق یا ان تینوں تصویروں کی نسبت حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام سے ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے یہ، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ہے یہ۔